الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ عزیز دوستو اور پیارے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات حسنہ میں سے ایک بہت ہی اہم اور پیاری صفت ہے جود و سخا کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جواد بھی ہے، سخی بھی ہے۔ جواد اور سخی میں فرق ہے۔ جواد کہتے ہیں اس آدمی کو جو بغیر مانگے ہوئے دینے والا ہو، اور سخی کہتے ہیں اس شخص کو جن کے سامنے کوئی آ کر کے ہاتھ پھیلائے، دستے سوال دراز کرے تو اس کو محروم نہ کرے، اس کو دے دے، اس کو کہتے ہیں سخی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کسی فرق و امتیاز کے، ہندو ہو یا مسلمان، اللہ کا فرما بردار ہو یا اللہ کا نافرمان، ہر ایک کو اللہ نے زندگی کی نعمت دی ہے، صحت کی نعمت دی ہے، آل و اولاد کی نعمت دی ہے، اور نہ جانے بے شمار نعمتیں بغیر مانگے ہوئے اللہ نے عطا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخیوں کا سخی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بندہ بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے، یعنی وہ بھی سخی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جتنی اخلاقی نیکیوں کے کرنے ترغیب دی ہے، ان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اہم چیز ہے جس کے طرف اللہ نے لوگوں کے ذہن کو متوجہ کیا، اور وہ ہے سخاوت۔ سخاوت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے، صرف دولت اس میں مراد نہیں ہے، جو آپ کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، علم ہے، قابلیت ہے، اس نعمت سے صرف خود ہی فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اس کے اپنے آپ کے علاوہ اپنے یا دوسرے لوگ بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھانے والے بن جائے، اس کو کہتے ہیں سخی۔ قرآن کریم کے اندر پہلے پارے کے پہلے رکوع میں قرآن پاک کی ہدایات اور رہنمائی سے جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، جن پر اللہ نے کامیابی کی مہر لگا دی، اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ جو کامیابی کی صفات اللہ نے بیان کی، ان مخصوص بندوں کے کچھ خاص صفات کو اللہ نے ذکر کیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے انہیں جو کچھ دیا ہے یہ بندوں پر، اللہ کے مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے غم میں دکھ درد میں شریک ہونے والا بنے، اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ سخی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی دنیا میں سخی بن کر کے رہے۔ سخاوت یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان اور ایمان والوں کی علامت ہے، بلکہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگ اور جنتی لوگوں کی علامت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ ہیں جنتی والے، متقی وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی ہر حال میں اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، بینک بیلنس بہت ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دین کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ذرا سے بزنس ٹھپ پڑ جائے یا بینک بیلنس نہ ہو، ایسے وقت میں کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ سخی کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ آپ خوشحال ہیں، جتنا ہو سکتے ہیں تب بھی دیں۔ اگر آپ کے پاس 10 روپیہ ہے، کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو بھی آپ 1 روپیہ دیں، آنے والوں کو کبھی بھی آپ محروم نہ کریں، اس کو کہتے ہیں سخی۔ یہ سخاوت اگر آپ دیکھیں تو ایک اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے ہی۔ جو میں نے
तिलावत की खुतबा के अंदर एक आयत करीमा अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया, जो लोग अपने माल को अल्लाह के नाम पर अल्लाह के रज़ा के लिए रातों में दिनों में चुपके चुपके ये एलानिया तौर पर मजमा में खर्च करते हैं, फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इनके खर्च करने का सवाब इनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और जब ये खर्च करने वाले सखी लोग अल्लाह के पास जाएंगे इनको ना कोई खौफ होगा न डर होगा, अल्लाह ताला के करीब होंगे। ये तो आखिरत के एतबार से सवाब मिलेगा। दुनियावी एतबार से भी ये सखावत बहुत अहम चीज़ है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला मलकान यनजिलान, हर दिन सुबह सवेरे दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, उनमें से एक फरिश्ता सखी के लिए अल्लाह ताला से बरकत की दुआ करता है और एक फरिश्ता बखील के माल के हलाकत व बर्बादी के लिए बद्दुआ करता है। और फरिश्ते अगर बद्दुआ करे या दुआ करे तो उनके कबूलियत में कोई भी शक नहीं है। एक फरिश्ता दुआ करता है अल्लाह जो आपके बंदे आपके नाम पर दौलत को लुटाते हैं, ये लोगों की मदद करते हैं, ए अल्लाह उनके माल में बरकत अता फरमा। और जो बखील है उनके बारे में फरिश्ते बद्दुआ करता है, ए अल्लाह जो आपके बंदे मालों को गिन गिन कर रखते हैं, जमा करके रखते हैं, उनका माल से दूसरों को फायदा नहीं पहुंचता, ए अल्लाह उनके माल को तू तबाह कर दे, हलाक कर दे। तो आखिरत की दुनिया के भी एतबार से बेहतर है। अगर आप खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला आपके माल के अंदर बढ़ोतरी देगा, आपके रिस्क में कुशादी के दरवाजा खोल देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े सखी थे। हालांकि खुद अल्लाह के नबी की हालत क्या है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है एक चांद निकलता था, दूसरा चांद निकलता, फिर तीसरा चांद निकलता, लेकिन घर में इतना भी दाना नहीं होता था कि हम चूल्हा जला करके खाना बना सके। अपनी हालत अल्लाह की नबी की है। लेकिन अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो आप कभी भी उसको खाली वापस नहीं करते। अगर होता तो आप दे देते, नहीं होता तो वादा करते कि बाद में आओ मैं तुम्हें बाद में दूंगा। चुनांचे मुस्लिम शरीफ के एक हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया अन्ना रजुलन सालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनमन बैन जबलैन फअताहु इय्याहु। वाकया ये हुआ था, एक मरतबा एक नौजवान अल्लाह के नबी से आया सवाल करने के लिए, हमें कुछ दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी के पास कुछ नहीं था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उस नौजवान को, देखो अभी मेरे घर में कुछ भी नहीं है, और ये भी याद रखो मैं ना तो बुज़दिल हूँ ना बखील हूँ, लेकिन अभी देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए माजरत खा हूँ, बाद में कभी आना फिर मैं तुम्हें दूंगा। वो नौजवान घर चला गया। फिर कई महीने गुजरने के बाद अल्लाह के नबी के पास आया मांगने के लिए। अल्लाह के नबी देखेगा अच्छा इससे पहले भी आया था, तो उनके इस्तकबाल का इज़हार किया और अल्लाह के नबी ने उसको अपने पास बैठाया और कहा कि जाओ ये जो सामने देख रहे हो पहाड़, इन दोनों पहाड़ों के बीच में बकरियों का एक बहुत बड़ा रेवर है, वो रेवर देख करके आओ। वो नौजवान चला गया, देख करके आया, कहने लगा अल्लाह के नबी वहां तो बेशुमार बकरियां हैं, हम गिन भी नहीं सकते। अल्लाह के नबी ने कहा ये तमाम बकरियां तुम्हारे लिए से लेकर के जाओ। क्योंकि पहली मरतबा मांगने के लिए आया था, देने के लिए कुछ भी नहीं था, अब दोबारा वही शख्स मांगने के लिए आया है। तो अल्लाह के नबी की सखावत देखिए, उस नौजवान को कहा इस दोनों पहाड़ी के बीच में जितनी बकरियां हैं ये सब तुम्हारे लिए, सब लेकर के चले जाओ। कितने बड़े सखी थे अल्लाह के नबी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में मदीना के अंदर कहत पड़ गया, लोग खाने पीने के लिए बेचैन हो गए, खाने की ग़िज़ाएं ख़त्म हो रही थी। उसी मौके पर हजरत उस्मान गनी का एक तिजारती काफिला मुल्क शाम से आ रहा था और मदीना के ताजिर को मालूम था कि मदीना में ग़िज़ा नहीं है, इसलिए रास्ते में जाकर के हजरत उस्मान से उस कीमत से 5 गुना करके, 5 गुना ज़्यादा करके वो माल खरीदना चाह रहे थे। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसलिए कि मुझे इससे भी ज़्यादा कीमत मिल रही है। वो ताजिर परेशान हो गए, कौन है जो मैं 5 गुना दे रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा आपको कौन दे रहा है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इससे भी ज़्यादा देने का वादा फरमा रखा है, इसलिए मैं तेरे हाथ ये नहीं बेच सकता। उसके बाद आपने तमाम काफिला वालों को गवाह बना करके कहा कि ये 1000 ऊँट पर जितने गल्ले हैं सब लेकर के जाओ, मदीना के लोगों पर तकसीम कर दो।
اللہ کے نبی خود بھی سخی، اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سخاوت کی تعلیم دی اور فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم ان تفضل لک الفضل خیر لک، اے انسان تمہارے پاس جو تمہارے بال بچوں سے تمہارے ضروریات سے پوری کرنے کے بعد جو روپیہ بچ جائے تم اللہ کے نام پر خرچ کر دو، وان تمسکہ شر لک، اور اگر تم اسے روک کر کے رکھو گے یہ تمہارے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی کی زندگی کا یہ سلسلہ کب رک جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور جو ہم زندگی میں خرچ کر سکتے ہیں خرچ کر دیں۔ اس لیے کہ آپ کا بیٹا کتنی ہی زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہو، اگر آپ کا جنازہ اٹھے گا تو 1 مہینے کے بعد بھول جائے گا میرا بھی کوئی دنیا میں باپ تھا، جس کے لیے آپ نے انتھک محنت کر کے پسینہ بہا کر کے قیمتی کمائی جن کے نام سے آپ نے بینک میں جمع کیا، اس روپیہ کو آپ کے نام پر چند دن خرچہ کرے گا، قرآن خوانی کرا دے گا، ایصال ثواب کر دے گا، پھر اس کا عیاشی میں گزار دے گا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بھی کوئی باپ تھا جو دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے جب تک زندگی ہے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار، سخی آدمی اللہ کا قریب ہوتا ہے، لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے بہت دور ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من الجنہ قریب من النار، اور جو بخیل کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ سے بہت دور، لوگوں سے بہت دور، جنت سے بہت دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اس حدیث کے آخری میں ایک جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ، ایک وہ آدمی جو رات رات تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے لیکن وہ بخیل ہے، اللہ تعالیٰ اس عابد اور بخیل کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں ایک جاہل ہے جو پوری رات لاپرواہی میں غفلت میں گزار دیتا ہے، دن میں نفل روزہ نہیں رکھتا۔ ایک طرف یہ عابد ہے لیکن بخیل ہے، ایک طرف یہ جاہل ہے لیکن سخی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عابد کے مقابلے میں اس جاہل سخی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائے ہیں، جنت میں کئی درجات ہیں، ان میں ایک ہے جنت الفردوس جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اس جنت کو بنانے کے بعد اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہا، اے جنت تیرے اندر کوئی بھی بخیل کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی بہت پسند ہے، سخی سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں، اگرچہ وہ سخی جاہل ہیں، عبادت کا پابند نہیں ہے، واجبات کا پابند نہیں ہے، لیکن وہ سخی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل ایک آتا ہے بخیل، جس کے بارے میں قرآن میں 30ویں بارے میں ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، ہلاکت و بربادی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، کہیں سے آیا فوراً بینک بیلنس چیک کرے گا، اچھا اکاؤنٹ میں روپیہ ہے کہ نہیں ہے، پھر کچھ کام کیا کچھ روپیہ ڈالا پھر چیک کرے گا کچھ کم تو نہیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان کا خیال یہ ہے کہ ان کا مال ان کو ہر پریشانی سے بچا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی مال ان کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو بخیل، اللہ تعالیٰ سخی سے کبھی دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے کبھی دوستی کرتا نہیں۔ بخیل میں بھی 2 کیٹیگری کے ہیں، ایک ہے بخیل بخل، ایک ہے شح۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اتقوا الشح، اے لوگو شح سے بچو، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنی بھی امتوں کو اللہ نے ہلاکت و برباد کیا، ان میں ان کے جو جرائم تھے ان میں ایک بڑا جرم یہ تھا کہ وہ لوگ شحیح تھے۔ شحیح اور بخیل دونوں میں کیا فرق ہے؟ بخیل کہتے ہیں جو اپنے مال سے خود تو فائدہ اٹھاتا ہے لیکن ان سے مال سے قوم کو فائدہ نہیں ہوتا، یہ ہے بخیل، یعنی کم سے کم خود تو فائدہ اٹھا رہا ہے۔ شحیح اس سے بھی اوپر درجے کی چیز ہے، نہ وہ اپنے اوپر خرچہ کرتا ہے نہ دوسرے پر خرچہ کرتا ہے، یہ ہے شحیح۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں بارے میں فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ نفس کے بخل سے بچا لیا گیا یہی لوگ اصل میں کامیاب ہے۔ دنیا میں بخیل کا بہت سارے واقعات مشہور ہیں، ہنسی کے لیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑا بخیل تھا،
وہ ایک گھی کا ڈبہ خرید کر کے لایا, دیسی گھی. وہ جب کھانے کے لیے بیٹھتا تھا دسترخوان پہ وہ ڈبہ رکھ دیتا تھا, ان کے بال بچے وغیرہ اندر سے گھی نکالتا نہیں تھا, بلکہ ڈبہ کے اوپر بھی چکناہٹ آ جاتی ہے, اس چکناہٹ کو لگا کر کے روٹی کھا لیا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ بخیل کہیں باہر جا رہا تھا سفر میں, اس نے سوچا اگر ڈبہ باہر میں چھوڑ دیا تو بیٹے لوگ ختم کر دیں گے, وہ الماری میں بند کر دیا. چلا گیا, 1-2 مہینے کے سفر کے بعد واپس گھر آیا, پوچھا بیٹوں سے کیا حال ہے, گھی ختم تو نہیں کر دیا؟ بولا نہیں ابا, گھی کو ختم نہیں کیا ہم نے. بولا پھر تم کیا کرتے تھے؟ بولا ابا ہم الماری کے اوپر سے روٹی لگا کے کھا لیا کرتے تھے. باپ نے ایک تھپڑ مارا, بولا کم وقت, ایک دن بھی تم گھی کے بغیر نہیں گزار سکتے. تو ایسے بخیل بھی ہوتے ہیں جو خود بھی نہیں کھاتے اور بچوں کو بھی نہیں کھانے دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخی کو بہت پسند کرتے ہیں اور بخیل کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے. کسی شاعر نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ کرو سونے کے 100 ٹکڑے قیمت کم نہیں ہوتی, بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی, ضرورت مندوں کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ, خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی. تو اللہ کے نام پر اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وعدے کو ذکر کیا, من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا, جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا ہم 10 گنا بڑھا کر کے اس کو دیں گے. اس لیے زندگی یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں, جتنا آپ کے پاس ہو ہر دن آپ یہ کوشش کریں, ہر دن آپ کا کچھ نہ کچھ اللہ کے بینک میں جمع ہو جانا چاہیے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, تم جو بھی اللہ کے نام اپنے بھلائی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, قیامت کے دن اللہ کے بینک میں تم اسے محفوظ پاؤ گے. تو جو بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں خرچ کریں. اس بھروسہ پر نہ رہیں کہ میرا اولاد زندگی کیسے گزارے گی, اگر میں اپنی زندگی میں روپیہ جمع کر کے بال بچوں کو نہیں دیا, میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے اولاد کیسے زندگی گزارے گی. یہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھا دیتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے, بہت انصاف کے ساتھ انہوں نے حکومت کی دنیا کے اندر, جب ان کے آخری وقت آیا اور موت کے آثار ظاہر ہو گئے, پڑوس کے لوگ آئے, کہنے لگے حضرت آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا, کچھ بھی مال و دولت نہیں ہے, آپ دنیا سے جا رہے ہیں, آپ کے بچے کیسے زندگی گزاریں گے. تو آپ نے تمام بیٹوں کو اس وقت میں بلایا اور تمام بیٹوں کو بلانے کے بعد کہا, میرے بیٹوں بتاؤ, کیا میں نے تمہیں قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں صحیح انسان نہیں بنایا؟ کیا میں نے تمہیں نبی کی سنت سے آگاہ نہیں کیا؟ تمام بیٹوں نے کہا بالکل, آپ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی, صحیح مسلمان بنایا, نبی کی سنت ہمیں سکھائی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو ضروری کام تھا میں نے وہ کر دیا, اب جہاں تک بات رہی کہ میں نے ان کے لیے مال نہیں چھوڑا تو یہ کیسے رہے گا, تو اس کے لیے میں اتنی بات کہہ دوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے, اگر میرا بیٹا نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ دوست کو بھوکا نہیں رکھے گا, اللہ تعالیٰ انہیں روزی ضرور دے گا. ہاں اگر میرا بیٹا نافرمان ہے تو میں نافرمان کے لیے اور دولت چھوڑ کر کے اس دولت کو اپنے لیے وبال جان بنانا نہیں چاہتا. اگر فرما بردار ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی میری اولاد کو بھوکا نہیں رکھے گا, اور اگر نافرمان ہے تو میں نافرمان کے لیے دولت چھوڑ کر کے اپنے لیے وبال جان نہیں بنانا چاہتا. تو اولاد کی ٹینشن آپ دور کیجیے, وہ اللہ کی ذمہ ہے. آپ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں کر لیجئے, تاکہ جب اللہ کے پاس جائیں تو وہاں پر آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کے نام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.